ڈاکٹر منظور احمد سائنسدان اور فلسفی کی حیثیت سے اپنی پہچان رکھتے ہیں۔ آپ عثمانیہ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں پروفیسر اور بطور چیئرمین ایگزیکٹو بورڈ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ غیر معمولی تعلیمی قابلیت کے باعث آپ کو بین الاقوامی شہرت حاصل ہے۔ آپ نے لندن یونیورسٹی سے فلسفی آف سائنس میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور متعدد امریکی یونیورسٹی میں بحیثیت استاد فرائض بھی انجام دیے، جبکہ پاکستان میں کراچی یونیورسٹی میں فیکلٹی آرٹس و اسلامک اسٹڈیز میں ڈین کی حیثیت سے کام کیا۔ ڈاکٹر منظور احمد کی 8 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جبکہ تحقیقاتی موضوعات پر مشتمل 60 سے زائد آرٹیکل معروف ملکی اور غیر ملکی رسائل میں شائع ہوئے۔ ڈاکٹر منظور احمد کی گراں قدر خدمات کے عوض حکومت پاکستان نے ستارہ امتیاز سے نوازا ہے۔ السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پہچان، اے کانورزیشن ود می سدرا اقبال۔ آئی ہوپ دیٹ یو ہیڈ اے گڈ ویک، کیونکہ ہفتہ کب مہینہ اور کب سال بن جاتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، بٹ ایوری ڈے ایوری منٹ شوڈ ٹیک یو کلوزر ٹو یور گولز۔ ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ وقت کی اہمیت کو پہچانیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ وقت ضائع ہو جائے اور جو کچھ آپ نے سوچا ہے وہ خواب سے کبھی حقیقت نہ بن پائے۔ لیکن ہمارے ہی ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خوابوں کو حقیقت بنایا، اور نہ صرف یہ کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے خود فائدہ حاصل کیا، بلکہ لوگوں کو بھی فائدہ پہنچایا۔ ہم آج آپ کی ملاقات ایک ایسی ہی شخصیت سے کروا رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کے ہائر ایجوکیشن اداروں کو، انسٹیٹیوشن کو وقت دیا۔ ایک نہیں کئی یونیورسٹیز کے قیام میں ان کا کنٹریبیوشن رہا ہے، بہت سارے اداروں کے بورڈ آف گورنرز میں شامل ہیں، اینڈ ڈیفینیٹلی اے پرسن وردی آف اسپینڈنگ ٹائم ود اینڈ لسننگ ٹو ہز ونڈرفل اوپینینز۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر منظور احمد صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ اپنے گھر ہمیں مدعو کرنے کا اور ہمارے لیے وقت نکالنے کا سر۔ سب سے پہلے آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ پاکستان میں جب بھی تعلیم کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو پرائمری ایجوکیشن یا سیکنڈری ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں لوگ، لٹریسی کی، کہ جی لوگوں کو بس لکھنا پڑھنا آ جائے، لیکن جو اعلیٰ تعلیم کے ادارے ہیں اس پہ ہمارا فوکس کم رہا ہے، ایک فقدان ہے۔ آپ میرے خیال میں ان چند لوگوں میں آپ کا شمار کیا جائے گا جو پی ایچ ڈیز بھی ہیں، بیکاز فار اے لانگ ٹائم پاکستان میں صرف 2%، 3% کی آبادی میں سے پی ایچ ڈیز یا پیپل ہو ور پرسوئنگ ماسٹرز موجود تھے۔ تو یہ ہائر ایجوکیشن پہ ہمارا اتنا ایمفسس جو کم ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر اجازت دیں آپ تو پہلے تو میں آپ نے جو ابتدائی کلمات کہے تھے اس کے بارے میں کچھ عرض کر دوں۔ بالکل۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں نے بالکل یہ خواب نہیں دیکھا تھا بچپن میں یا نوجوانی میں کہ میں ہائر ایجوکیشن کمیشن میں جاؤں گا۔ جی۔ عام طور پہ میرے زمانے میں والدین طے کرتے تھے کہ بچے کو کیا بننا ہے۔ صحیح۔ تو میرے والدین نے یہ طے کیا تھا کہ میرے خاندان کے اندر ایک بھائی جو تھے وہ استاد تھے، ٹیچر تھے، ایک بھائی انجینئر تھے، تو ایک بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر بنے۔ صحیح۔ تو مجھے انہوں نے داخلہ دلایا اور مجھے سائنس پڑھوائی، تو میں نے انٹر سائنس کیا اور انٹر سائنس میں نے اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ اس اثنا میں پارٹیشن ہو گیا۔ جی۔ اچھا، جب یہ پارٹیشن ہو گیا تو پھر بہت سے لوگوں کے خواب بکھر گئے۔ اچھا، مجھے ذاتی طور پہ کوئی خاص دلچسپی تھی بھی نہیں، سچی بات یہ ہے، میڈیسن سے یا ڈاکٹر بننے میں۔ اس کی ایک عجیب و غریب وجہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چھوٹا سا تھا تو میرے گھر میں کوئی بیمار پڑا تو مجھ سے کہا کہ وہ پڑوس میں جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو بلا لاؤ۔ میں ان کو بلانے گیا تو وہ بیچارے ٹینس کا شو پہنے، ٹینس کا ریکٹ ہاتھ میں لیے، ٹینس کھیلنے جانے کو تیار ہو رہے تھے۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب گھر میں بیمار دیکھنے چلنا ہے۔ انہوں نے ٹینس پہ ہی ریکٹ رکھا اور میرے ساتھ چلے گئے۔ میں نے کہا بھائی یہ بھی کوئی زندگی ہے، آدمی ٹینس کھیلنے جانا چاہتا ہے اور اس کو بلا کے آپ نے کام پہ لگا دیا، تو اس سے زندگی سے کیا فائدہ؟ یعنی زندگی ایسی گزارے جس میں ایک تھوڑی سی انسان کو ایلبو روم ہو، یعنی آزادی ہو تھوڑا سا کام کرنے کی کہ کیا ہونا چاہیے۔ خیر یہ تو میرے ذہن میں بچپن میں خیال آیا تھا۔ انٹر سائنس میں نے اچھے نمبر سے پاس کر لیا، پارٹیشن ہو گیا،
میں پاکستان آ گیا تو کورنل لائی بخش سے ملا میں لاہور میں، اور یہاں پر ایک اور کورنل عزیز تھے غالباً اس وقت پرنسپل، ان سے بھی ملا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری فرسٹ کلاس ہے، تمہارا داخلہ یہاں بالکل ہوگا، لیکن یہ کہ اب ہاف سیشن ہے ہمارا، اگلے نئے سیمسٹر سے نئے سیمسٹر میں ہو جائے گا داخلہ۔ تو مگر اس اسنا میں نے سوچنا شروع کیا کہ میں کیوں بننا چاہتا ہوں ڈاکٹر۔ صحیح۔ اچھا میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں ڈاکٹر نہ بنوں تو میں کیا کروں۔ اچھا وہ پھر میں نے تھوڑے میری زندگی ایسی گزری ہے کہ بیچ میں نے یہ جو 1 سال ضائع کیا پارٹی ہندوستان سے پاکستان آنے کے سلسلے میں، تو 1 سال میرا ضائع ہو گیا۔ تو اس سال میں نے تھوڑی سی پولیٹیکل سائنس پڑھی، تھوڑی سی اکنامکس پڑھی، بینتھم وغیرہ کی کتاب و مارشل کی، اور اب حالانکہ آپ بچے سے شروع میں بینتھم و مارشل نہیں پڑھواتے، لیکن میں نے اس زمانے میں پڑھ لی تھی تو مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوئی۔ تو آپ نے میڈیسن بھی دیکھ لیا، اکنامکس بھی، پولیٹیکل سائنس بھی، میں نے تھوڑا سب کو چکھا، مگر وہ فلسفے میں مجھے کچھ نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ تو دیر واز اے کیوریوسٹی، تو وہ کہتے ہیں نا کیوریوسٹی کلز دی کیٹ۔ تو میں نے محض کیوریوسٹی کی وجہ سے میں نے وہ جو پڑھنا شروع کر دیا فلسفہ۔ صحیح۔ میرے خاندان والوں نے میری مخالفت کی، میرے دوستوں نے میرا مذاق اڑایا، مجھ سے لوگوں نے یہ کہا کہ فلسفہ پڑھ کے ایم اے کر کے کیا کرو گے، نوکری ملے گی، 4 پیسے کی نوکری بھی نہیں ملے گی۔ میں نے کہا اللہ مالک دیکھیں گے کیا کریں گے، اور کچھ نہیں ملے گا دکان کھول کے بیٹھ جائیں گے کہیں پنساری۔ منظور صاحب یہ آپ سے سوال میں ضرور کرنا چاہوں گی کہ آج بھی جب ہم نوجوانوں سے بات کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ کوئی بھی پڑھائی اگر کی جائے، تعلیم حاصل کی جائے، کوئی ڈگری حاصل کی جائے، کہ اس کے بعد نوکری کس قسم کی ملے گی۔ تو آپ کے خیال میں یہ زندگی کو اور تعلیم کو دیکھنے کا نظریہ صحیح ہے؟ نہیں، اصل میں آج کل کے زمانے ایسا حالات ہیں نا، اصل میں بچے پڑھتے ہیں، خاندان والے بچوں کو پڑھاتے ہیں، کیوں پڑھاتے ہیں؟ اس لیے پڑھاتے ہیں کل 2 پیسے کمانے کے قابل ہو جائے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے ہمارا۔ تو یہ ہماری سوشل کمپلشنز ہیں۔ ہمارا معاشرہ ابھی اس اسٹیج پر نہیں پہنچا ہے کہ جہاں پر ایک آدمی اگر کوئی ایسی تعلیم حاصل کر لے کہ جہاں پر نوکریوں کے دروازے بند ہوں تو اس کے اوپر پھر وہ رزق کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ تو مسئلہ اصل میں ہمارا یہ ہے کہ معاشرہ اتنا ترقی یافتہ نہیں ہے ہمارا، تو ہمارے ہاں تو تعلیم برائے حصول معاش ہے۔ بالکل اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے۔ لیکن جب آپ نے یہ فیصلہ لیا کہ آپ پھر میڈیسن کو چھوڑ کے فلسفہ پڑھنا چاہتے تو گھر والوں سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا؟ تھوڑی سی ہوئی میری، مگر میرے گھر والے زیادہ مخالفت نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے تم جانو تمہارا کام جائے، صحیح، تم جانو تمہارا۔ دوسرے میں نے ان سے وہ ایک پرانا کلاسیکل آرگومنٹ ہے جو ہمارے بڑے بوڑھے دیتے تھے کہ بھائی رزق تو اللہ دیتا ہے۔ تو وہ اتفاق ایسا ہوا کہ جب میں ایم اے پڑھ رہا تھا، ایم اے کا طالب علم تھا، تو ایک دن میرے کالج کا پرنسپل مجھے کوریڈور میں مل گیا۔ میں ایس ایم کالج گیا، ایس ایم کالج میں پڑھتا تھا، غلام مصطفیٰ شاہ ان کا نام تھا، یہاں پر مشہور آدمی رہ چکے ہیں، منسٹر رہ چکے ہیں ایجوکیشن کے کچھ عرصے تک۔ تو مجھ سے انہوں نے کہا مائی ڈیئر بوائے ڈو یو وانٹ ٹو ٹیچ؟ تو میں نے کہا وائی ناٹ سر۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل سے آ جاؤ، دیٹ واز مائی اپوائنٹمنٹ۔ تو دوسرے دن سے میں نے while I was a student of MA, I started teaching. وہاں بی اے کی کلاسز کو میں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ پھر ایم اے کرنے کے بعد میں گریجویٹ کالج میں پڑھایا، پھر یونیورسٹی میں چلا گیا۔ تو میری فلسفے کے اندر انٹری جو ہے وہ کسی حد تک پلانڈ ہے، اور کسی حد تک یہ بس ایسا لگا کہ جیسے یہ خود بخود ہوتا رہا۔ یہ قدرت نے میرے لیے مقدر کر رکھا تھا کہ میں یہی حرکت کروں گا، تو میں نے وہ حرکت کر لی یہاں پر، تو یہ ہوا۔ لیکن آج کل اصل میں تعلیم جو حاصل کرتے ہیں لوگ وہ واقعتاً اس وجہ سے کرتے ہیں کہ 2 پروفیشنز ہیں کہ جو ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچے پڑھیں، یا تو ڈاکٹر بن جائے کہ بیٹھ کے اپنا روٹی روزی کما سکیں، یا انجینئر بن جائے کہ نوکری مل جائے کوئی اچھی، باقی یا سائنس کا پھر اگر دونوں میں داخلہ نہ ہو تو کچھ سائنس کا سبجیکٹ پڑھ لیں تو وہ سائنس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نوکری مل جائے گی۔ باقی آرٹس کے اندر آج کل تقریباً سارے سبجیکٹ، تو آج کل تعلیم برائے نوکری وہ جو ہے ذرا وہ تھوڑا مشکل کام ہو گیا ہے۔ لوگ پبلک سروس کمیشن میں چلے جاتے ہیں، کہیں اور چلے جاتے ہیں، کہیں بی اے پاس کر کے کہیں اور ہو جاتے ہیں۔
تو یہ صورت حال تھی. ڈاکٹر صاحب چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, آپ کہیں مت جائیے گا.